الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے پاکیزہ زندگی ملے، عزت والی زندگی ملے، مزیدار زندگی ملے، گویا دنیا ہی جنت کا نمونہ بن جائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ یہ ممکن ہے۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم اللہ رب العزت کے نظام کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھ لیں اور اس پر پکے صحیح طریقے سے عمل کر لیں تو یہ بالکل ممکن ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید میں پروردگار عالم خود فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بالضرور اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ کا ایک ترجمہ کیا گیا پاکیزہ زندگی، اور دوسرا ترجمہ کیا گیا مزیدار زندگی۔ جب زندگی پاکیزہ بھی ہو، مزیدار بھی ہو، تو جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ پرسکون بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، مزیدار بھی ہو، تو یہ بہترین زندگی ہے۔ ہر آدمی کو یہ مل سکتی ہے، مومن کو، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو مل سکتی ہے۔ کیا کرنا ہوگا؟ من عمل صالحا، نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ ایمان کے بعد نیک اعمال کرنے ہوں گے، اور اعمال یقین کے ساتھ کرنے ہوں گے اور صحیح طریقے سے کرنے ہوں گے۔ یہ مل کے رہے گا۔ ہماری یہ خواہش کہ زندگی میں برکتیں ہوں، آسانیاں ہوں، تو پھر آج اس کا اصول سمجھ لیجئے۔ یہ جو بیانات کی سیریز چل رہی ہے، ایمان اور یقین کی باتیں ہیں۔ ایک تو ایمان کے اوپر کافی تفصیلی بات ہوئی، ایمان اور یقین پر۔ اب کچھ اعمال کے اوپر آج ہمیں یقین پیدا کر لینا ہے کہ یہ 2 جمع 2 باتیں ہیں، 4۔ 2 جمع 2 4 ہوتا ہے نا؟ چھوٹے بچے سے پوچھیں 2 جمع 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4۔ اسی طرح یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی اور سادہ سادہ باتیں ہیں۔ دیکھیں، انسان آگ میں ہاتھ ڈالے تو جلے گا، برف کو ہاتھ لگائے تو ٹھنڈا لگے گا، زہر کھا لے تو موت آ جائے گی، بجلی کی تار پہ جہاں کرنٹ ہو ہاتھ لگائیں موت آ جائے گی، کرنٹ جھٹکا لگے گا۔ ان چیزوں کا ہمیں یقین ہے، ہمیں ان چیزوں کا یقین ہے کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ یہ مادی چیزیں، ان کے اثرات ہیں اپنے اپنے۔ بالکل اسی طرح اعمال صالحہ جو صحیح طریقے پر کیے جائیں، ان کے بھی بڑے بہترین اثرات ہیں۔ اور بالکل اسی طرح وہ نافرمانیاں اللہ رب العزت کی جو ہم کرتے ہیں، ان کے اپنے مستقل اثرات ہیں۔ جس طرح ہمیں ان چیزوں کا یقین ہے نا، اگر اعمال کے اوپر خیر ملنے کا یقین، گناہوں کی وجہ سے عذاب آنے کا، آزمائش آنے کا، مصیبت آنے کا، تنگی کا یقین آ جائے تو ہماری زندگی مزیدار ہو جائے گی۔ آج یہ اصول سمجھانا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے اسے کامیابی والی زندگی ملے۔ چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں، ناکامی یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ کوئی انسان فطرتاً ناکامی پسند نہیں کرتا، کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے ہر انسان۔ اب کامیابی کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے پوچھیں۔ اچھا، اب 2 طریقے ہیں، کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، کسی فلسفی سے پوچھیں، اور کسی حکیم سے پوچھیں کامیابی کہاں سے ملے گی، خود اندازے لگائیں، تکے لگائیں، تجربے کریں کامیابی کہاں سے ملے گی۔
تو ان طریقوں کو دیکھ لیں، یا پھر جس نے سب کو پیدا کیا اور دنیا کو زمین آسمان کو بنایا اسی سے پوچھ لیں۔ اگر ہم اس سے پوچھتے ہیں جس سے واقعی پوچھنا چاہیے تو پھر پروردگار کی طرف سے کیا آواز آتی ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیابی ان کے لیے ہے، فلاح ان کے لیے ہے جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق فلاح پا گئے وہ لوگ، وہ ایمان والے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک لفظ ہے کامیابی۔ مثال کے طور پر اب ہمارے ہاں مدرسہ ہے، 6 سال کا عالمہ کا کورس ہے۔ پہلے سال میں بچی نے داخلہ لیا اور کامیاب ہو گئی اور اس نے بورڈ میں ٹاپ کر لیا، اگلے سال کی گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ کیا ہوگا۔ پہلے سال کی کامیابی اگر کسی کو مل جائے، کیا دوسرے سال کی کامیابی کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ وہ الگ ایک سلسلہ ہے۔ یعنی ایک کامیابی آپ کو ایک اسٹیج پر ملی، ابھی اگلے مراحل اور باقی ہیں۔ تو ایک کامیابی جو ہے نا دنیا کے اعتبار سے ایک مخصوص دائرے میں ہے، لیکن یہ جو فلاح کہا گیا، نماز والوں کو، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بار بار نماز اذان میں، حی علی الفلاح، کیا ترجمہ ہے جی اس کا؟ آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ اردو میں کامیابی اور فلاح عربی میں کہتے ہیں۔ فلاح کیسی کامیابی کو کہتے ہیں؟ فلاح صرف اس کامیابی کو نہیں کہتے جو پہلے سال میں آپ کامیاب ہو گئے، فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ فرق ہے۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، مستقل کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی۔ یہ نماز کو بنانے سے اور نماز کو ادا کرنے سے اللہ نے رکھی۔ اب ہم اپنے تکے لگائیں کہ جی نماز سے کیا تعلق ہے، تو پھر بات یہی ہے کہ ہم فلسفیوں کے اندر الجھ جائیں گے۔ ہم جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی مان لیں تو زیادہ اچھے رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ اور غور کیجئے، اگر ذکر و اطمینان کوئی چاہے، اگر کسی کی تمنا ہو کہ مجھے اطمینان والی زندگی ملے، پھر وہی بات، اب وہ دنیا میں لوگوں سے پوچھتا رہے، کتابیں کھنگالتا رہے، ابھی اطمینان کہاں سے ملے گا؟ تو دنیا والے کیا بتاتے ہیں کیا نہیں وہ جانے، ہم تو پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں، اللہ ہمیں اطمینان چاہیے، ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو آواز آتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جان لو، آگاہ رہو، سمجھ جاؤ بات کو کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اب اللہ رب العزت نے دل کا سکون رکھا اپنی یاد میں۔ ہم 24 گھنٹے میں بتائیں کتنا وقت اللہ کی یاد کے لیے رکھا ہوا، پھر کہتے ہیں سکون نہیں۔ کدھر سے ملے گا؟ جس ذات نے سکون دینا ہے اس نے کہا کہ میری یاد میں رکھا ہے، اس کی یاد کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ درود شریف روز کتنا پڑھتے ہیں، تلاوت روز کتنی کرتے ہیں، ذکر مراقبہ کتنا کرتے ہیں، یاد الہی کے لیے دنیا سے ہٹ کٹ کے کب بیٹھتے ہیں مصلی پہ؟ اپنا تعلق اللہ سے دیکھنا ہو نا، کیسے دیکھیں گے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں مصلی سے کتنا تعلق ہے۔ مصلی پہ بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے، ایسا جیسے کانٹے لگے ہوں، بیٹھنے نہیں دیتا اپنے اوپر۔ نماز پڑھی اور دوڑ لگائی، اس کے بعد تو 1 منٹ بیٹھنا مشکل۔ نماز کے علاوہ دیکھیں کتنی دیر بیٹھتے ہیں مصلی پہ، بیٹھتے ہی نہیں۔ جب نہیں بیٹھتے تو پھر سکون کدھر سے ملے گا؟ تو اگر کوئی چاہے کہ پرسکون زندگی گزارے تو پھر اللہ بتا رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم میری یاد کی زندگی گزارو۔ ہمیں چاہیے کہ کچھ وقت ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد کے لیے بیٹھیں، 15-20 منٹ روز مراقبہ کر لیا کریں۔ مراقبہ آسان ہے، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تو مراقبے کی تلقین ہے، باقی اور سلاسل میں مراقبہ نہیں ہے، لیکن جس کا جو بھی طریقہ ہے سارے طریقے حق ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کی یاد اصل ہے وہ کرنی چاہیے۔
ہم 15-20 منٹ کے لیے بھی روز اگر ترتیب بنا لیں، دل میں سکون خود محسوس کریں۔ اچھا جی، اب ہر بندے کے دل کی تمنا ہے زندگی میں برکتیں ہوں، کاروبار میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، صحت میں برکت ہو، سوچ میں برکت ہو، ہماری نیند میں برکت ہو، ہمارے جاگنے میں برکت ہو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں برکت ہو، ہمارے فیصلوں میں برکت ہو، ہمارے کھانے پینے میں برکت ہو، ہمارے معاملات میں برکت ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ برکتوں کے دروازے کھل جائیں میرے لیے۔ تو بھئی جو شخص یہ چاہے کہ برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں، وہ کیا کرے؟ وہ تقوی اختیار کرے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ دیس بستی والے، یہ ٹاؤن شپ والے، لاہور والے، یہ دنیا والے، دیس بستی والے اگر ایمان کو لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ ہماری سوچ تو زیادہ سے زیادہ مال، پیسہ، روٹی، کپڑا، مکان تک جاتی ہے۔ اللہ نے برکتوں کے دروازے جو کھولنے کا فرمایا، وہ کیا فرمایا؟ صرف روٹی پانی نہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان سے دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں۔ اب کوئی بندہ ایسا ہو جس کے لیے برکتوں کے دروازے زمین سے بھی کھلے ہوئے ہوں اور آسمانوں سے بھی کھلے ہوئے ہوں، آپ بتائیں کیسی زندگی ہوگی؟ زمین سے کیا ملے گا؟ دنیا کی ضرورت کی ساری چیزیں۔ اور آسمان سے کیا ملے گا؟ انوارات، فیوزات، تجلیات، یہ ملیں گے۔ کیسی زندگی ہوگی؟ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایمان تو ہے، اب حاصل کرنا ہے تقوی۔ تقوی کیسے ملے گا؟ ایک تو خود قرآن میں فرمایا لعلکم تتقون، روزے کے بارے میں کہ روزے رکھو متقی ہو جاؤ گے، روزوں کو صحیح طریقے سے رکھو متقی ہو جاؤ گے۔ دوسرا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، حاصل کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے تقوی ملتا ہے۔ تو انسان تقوی اختیار کرے، برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول جائیں گے۔ اچھا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں احتیاط والی زندگی، گناہوں سے بچ کر صاف ستھری احتیاط والی زندگی جو سنت کے مطابق انسان گزارنے کی کوشش کرے، یہ تقوی ہے۔ اس کو اگر ہم انگلش میں کہیں گے تو اس کو کہا جائے گا ٹو بی آن سیف سائڈ۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم دنیاوی معاملات میں سارے کے سارے ٹو بی آن سیف سائڈ چلتے ہیں، ہم سب، چھوٹا بچہ بھی دنیاوی معاملات میں ہم احتیاط سے چلتے ہیں۔ یہی معاملہ اگر دین کے معاملے میں احتیاط سے چلنے کا کر لیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ میں کسی نجومی کی یا کسی سیاست دان کی کہانی نہیں سنا رہا کہ ہمیں ووٹ دو گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ ٹو بی آن سیف سائڈ ہم دنیا میں کیسے ہیں؟ سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر رات کو 9 بجے کی فلائٹ ہے، 7:30 بجے بھی پہنچ جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ٹو بی آن سیف سائڈ ہمیں 7 سوا 7 پہنچ جانا چاہیے۔ راستے میں ٹریفک کا ہو، کوئی پنکچر ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو ٹو بی آن سیف سائڈ ذرا آسانی کے ساتھ اور پہلے پہنچ جائے۔ دوسری بات، گھر میں آپ لوگوں نے دعوت دی 10 لوگوں کی، گھر آگے بیگم کو کہا بلایا میں نے 10 کو ہے لیکن کھانا ذرا 13-14 کا ہی بنا لینا، کیوں؟ ٹو بی آن سیف سائڈ۔ سفر پہ جانا ہے، عمرے کا سفر ہے، بھئی کتنے پیسے چاہیے، وہاں 15 دن رہنا ہے، بھئی 1000 ریال تو کم سے کم ہونا چاہیے۔ چلو جی میں ٹو بی آن سیف سائڈ زیادہ رکھوں گا، 1500 رکھ لوں گا یا 2000 رکھ لوں گا یا 2500 رکھ لوں گا، ٹو بی آن سیف سائڈ۔ ایسا ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دنیا کے اندر ہم احتیاط والی زندگی گزارتے ہیں، یہی زندگی شریعت کے اندر رہتے ہوئے گزار لیں، متقی ہو گئے۔ کہ گناہوں سے بچیں، جو گناہوں سے بچ جائے گا اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیں گے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت بھی ہو جائے، گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے اور رزق بھی وسیع ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ گناہوں کی مغفرت کے بارے میں بتایا کہ حج عمرہ کثرت کے ساتھ کرو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔
اور فرمایا کہ حج عمرہ کثرت کے ساتھ کرو، فقر دور ہو جائے گا، تنگ دستی دور ہو جائے گی، یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اب جو تنگ دست ہے اور جو گناہ گار ہے، حدیث میں نسخہ خود حضور نے بتایا، حج عمرے کی کثرت اور رزق کے اندر وسعت۔ اس کے علاوہ صلہ رحمی، رشتہ داریاں جوڑنا۔ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق بہت زیادہ ہو، فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے بنا کے رکھے۔ صلہ رحمی کیا کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اگر یہ کام ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو عمر بھی زیادہ ہوگی اور رزق بھی زیادہ ہوگا، پکی بات ہے۔ عمر زیادہ ہونے میں ایک چیز تو یہ ہے کہ زندگی کا وقت ہی بڑھا دیا جائے۔ دوسرا، علماء نے یہ لکھا کہ زندگی کے اندر برکت اتنی ڈال دی جائے کہ ایک وقت میں وہ کئی لوگوں جیسا کام کر رہا ہو، کہ وقت اسے اتنا ہی ملا جو دوسرے کو ملا، اس کے بھی 24 گھنٹے اس کے بھی 24 گھنٹے ہیں، لیکن یہ اپنے 24 گھنٹوں میں اس دوسروں سے کئی گنا زیادہ کام کر لیتا۔ یہ بھی برکت کا ایک مفہوم ہے۔ تو جو چاہے کہ اس کا رزق بڑھے، حج عمرہ زیادہ کرے، صلہ رحمی کرے، اسی طرح والدین کی خدمت کرے۔ والدین کی خدمت اور دعائیں اور ان کو راضی کرنا، اس سے بھی رزق کا اضافہ ہوتا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو پکے ہیں، ان اعمال کے اندر طاقت ہے، اللہ کے وعدے ہیں، رسول اللہ کے فرمان ہیں۔ ہمیں ان اعمال پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ زہر کھا لیا تو مر جائیں گے، یہ یقین آج تک نہیں بنا کہ گناہ کیا تو تباہ ہو جائیں گے۔ یہ یقین بن جائے تو مسئلے ہمارے حل ہو جائیں۔ ہمیں یہ تو یقین ہے کہ دکان پہ جائیں گے تو روٹی ملے گی، یہ یقین نہیں ہے کہ نماز پڑھیں گے تو کچھ روٹی ملے گی۔ اچھا، ایک سوال کرتا ہوں میں، اسی بچے سے کرتا ہوں، چھوٹا بچہ ہے نا، بڑوں کو سمجھانے کے لیے، دیکھیں یہ کیسی سمجھداری سے جواب دے گا۔ جو بندہ پابندی کے ساتھ ساری زندگی نماز پڑھے، اس کو اللہ کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ جنت کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے، 1000 سال کے لیے، 1,00,000 سال کے لیے، 1 کروڑ سال کے لیے، 1 ارب سال کے لیے، 1 کھرب سال کے لیے، پھر کتنی؟ ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، دنیا زیادہ قیمتی ہے یا جنت زیادہ قیمتی ہے؟ جنت زیادہ قیمتی ہے۔ یہ چھوٹے بچے نے جواب دیے ہیں، جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، 7-8 سال کا ہوگا۔ کتنے سال کا جی؟ 7 سال کا جی۔ یہ چھوٹے بچے نے جواب دیے۔ کیا جواب دیا؟ اس کا اتنا یقین ہے کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، اللہ ہمیشہ کی جنت دیں گے، جو دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ ارے خدا کے بندو، جو پروردگار نماز کی پابندی سے جنت ہمیشہ کی دے رہا ہے، اور جو جنت دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، کیا دنیا میں تمہاری روٹی کے مسئلے حل نہیں کرے گا؟ یا جنت میں بھوکا رکھے گا وہ؟ وہاں روٹی کے لیے نوکری کرنی پڑے گی۔ بھائی جنت جو ہمیشہ کے لیے مل رہی ہے اور اعمال پر مل رہی ہے، جو پاک پروردگار اعمال صالحہ پر جنت جیسی بڑی قیمتی نعمت ہمیشہ دینے کے لیے تیار ہے، کیا وہ نیک اعمال کے اوپر دنیا کی زندگی 60-70 سال کی اچھی نہیں گزروا سکتا؟ کیا خیال ہے؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ لاجک سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لاجیکل بات ہے نا؟ بس ہمارا یقین نہیں بن رہا، اعمال کے اندر قوت اور طاقت ہے، یہ یقین نہیں آ رہا ہمیں۔ ڈالر، ریال، روپیہ، اس کی طاقت کا یقین، اعمال کی طاقت کا یقین ہی نہیں۔ اللہ کے دینے والے ہیں بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم فکر کرنے والے بنیں۔ پلیٹ ہٹا دیں، چمچہ بھی ہٹا دیں۔
تو ابھی ہم نے ایک پوائنٹ سمجھا ہے آج کی بات کا. کون سا پوائنٹ ہے جی؟ اعمال میں طاقت اور قوت اور تاثیر بھرپور ہے. ہم یقین کے ساتھ ان اعمال کو کریں اور نتائج اللہ سے لیں تو دے گا. یقین تو رکھیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی ایک بات ہم نے سمجھی. دوسری بات سمجھی، بہت اہم بات ہے. بعض مرتبہ عمل ایک ہوتا ہے، نتائج دو ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے نماز پڑھی. اب نماز سے کامیابی کا تو قرآن میں آ گیا نا کہ نماز پڑھو گے کامیابی ملے گی. ابھی ہم نے سنا، آیت سنی. اسی طرح قرآن ہی کے اندر ہے کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ ان کے لیے تباہیاں ہیں. اس کو بھی سمجھنا ہے. پہلا ہم نے ایک مسئلہ سمجھا ہے کہ اعمال میں یقین ہوگا اور اعمال کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے اعمال سے. اسے یقین کو بنانا ہے. صحابہ نے یہی یقین بنایا تھا. اب دوسری بات کیا ہے، بہت اہم. نماز ایک آدمی نے پڑھی، اس کے لیے قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ ایمان والا کامیاب ہو گیا جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کیا. انہیں فلاح مل گئی ہمیشہ کے لیے، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا تصور بھی نہیں. لیکن کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. یہ کیا معاملہ بنا؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرف نماز پہ کامیابی اور ایک طرف نماز پہ تباہی. یہ کیا ہے؟ کھولا جائے جی اس کو، ضروری پوائنٹ ہے کہ نہیں؟ جن کی نماز ہے، جنہوں نے سیکھ کر پڑھی ہے نماز، جو نماز کی توجہ کرتے ہیں، نماز کا خیال رکھتے ہیں، نماز کی فکر رکھتے ہیں، ان کی نماز ان کو جنت میں لے جانے والی ہے. اور جو نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، ان کی نماز اسے جنت میں نہیں لے جائے گی. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ذرا غور کیجیے. نماز کے بارے میں قرآن کے اندر 700 دفعہ سے زیادہ آیا، لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ نماز پڑھو. جب بھی آیا نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں. یقیم، نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، خالی پڑھنے کا حکم نہیں ہے. یقیمون الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے. نمبر 2 ورکعوا مع الراکعین، باجماعت پڑھی جائے. عورتیں باجماعت تو نہ پڑھیں لیکن مناسب وقت پر نماز پڑھ لیا کریں. ظہر کی نماز ایک دن جناب 12:30 پڑھ لی، اگلے دن 3 بجے اور کسی دن 2:30 بجے کو، پتہ ہی کوئی نہیں. ایک ترتیب ہونی چاہیے مناسب. اس کے علاوہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کا خیال کرنا ہے. اس کے علاوہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، قضا نہیں کوئی ہونے دینی، اس کی فکر کرنی ہے. اس طریقے کے اوپر جب انسان نماز پڑھے گا، سیکھ کر نماز پڑھے گا، تو اس کی نماز ہوگی جو اس کو کامیابی تک پہنچا دے گی. اور اس کے برعکس دوسری نماز کیا ہے؟ رکوع سجدے کا پتہ نہیں، دعائے قنوت کا پتہ نہیں، رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں قیام میں اور واپس رکوع سجدے میں جانے کے لیے درمیان میں قوما، اس کا پتہ نہیں. دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کے اندر صحیح انتظار نہیں، ارکان صحیح ادا نہیں ہو رہے، نماز میں توجہ کی فکر ہی نہیں، الفاظ ہی نہیں آتے. انگریزی تو بولتے ہیں ایسے جیسے انگریز بولے، اور قرآن جناب پنجابی میں اور پتہ نہیں کس کس زبان میں پڑھے ہوتے ہیں، قرآن سیکھا ہی نہیں. اچھا ایک مثال سمجھیں. آپ عمرے پہ گئے اور وہاں آپ کا 40ویں منزل پہ ہوٹل میں کمرہ تھا، تو آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے گروپ کے ایک ساتھی آئے، وہ لفٹ سے چل کر آئے، باہر نکل کر آئے اور آپ کو کمرے میں ملے. تو وہ دیہاتی سا آدمی تھا، وہ آپ کو دیکھتے ہی کہتا ہے
یار بڑی زبردست لیفٹ ہے، لیفٹ بڑی چنگی، میں اتنے بٹن نپیا تو منٹ لگ گیا ہوتے 40 منزل میں آ گیا، اور وہ یوں کہے کہ بڑی زبردست لیفٹ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مذاق ہی اڑے گا نا کہ اس کو تو لفٹ کو لیفٹ کہہ رہا ہے، صحیح لفٹ کہنا بھی نہیں آتا۔ جس بندے نے لفٹ کو لیفٹ کہا اس کی کوئی وقت نہ رہی، اور جو قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہوگا، الفاظ ہی غلط ادا کر رہا ہوگا، اس کی پھر اوپر کیا ویلیو ہوگی؟ ادا کرنا ہی نہیں آتا ہو کیا بنے گا؟ تو اس کو سیکھنا پڑے گا نا۔ پھر ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ برا نہ مانیے گا، جیسے جہاز ہوتا ہے نا، انسان جہاز میں بیٹھا وہ ٹیک آف کرتا ہے، ٹیک آف کے بعد بندے کو نا بعض دفعہ نیند آ جاتی ہے، سو گیا، اب جہاز سے اڑ رہا ہے، اور پھر جب اس نے لینڈنگ کرنی ہوتی ہے نا، رن وے پہ اس کے ٹائر لگتے ہیں، ذرا سا جھٹکا لگتا ہے، یہ ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے اس کی کہ وہی جہاز پہنچ گیا بھائی، پورا ہو گیا بھائی۔ تو ہم میں سے بعض دفعہ ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، اور یہ پرواز شروع ہو گئی، ٹیک آف، اب اوپر جا رہے ہیں، اب رکوع سجدے آٹومیٹک جو ہے نا وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، 4 رکعت پوری ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی جناب رن وے پہ جو ہے نا ٹائر لگے، اور اوہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعتیں پوری ہو گئی۔ تو اتنی بے دھیانی کی نماز بھی ہماری ہوتی ہے بعض مرتبہ۔ تو ایسی نمازوں کے اوپر پھر کامیابی نہیں ہے، ان پہ فکر کرنی پڑے گی، ان پہ تباہی ہے۔ اب کیا کریں؟ نماز کامیابی کی طرف بھی لے گئی، اور نماز اگر صحیح نہیں ہے تو نقصان بھی ہو گیا، تو کریں کیا کریں؟ اب حل کیا ہے؟ کیسے ٹھیک کریں؟ اب مدارس کی ضرورت ہے، اب علماء کی ضرورت ہے، اب اللہ والوں کی ضرورت ہے، اب نیک صحبت کی ضرورت ہے، نیک ماحول کی ضرورت ہے، پھر جا کے یہ چیزیں بنیں گی، ورنہ نہیں بنیں گی۔ اچھا، یہ تو آپ کو ایک مثال دی، ایک مثال اور بھی لے لیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس میں بھی یہی دونوں رزلٹ ہیں۔ ایک آدمی نے جس نے صحیح قرآن پڑھا، اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن پڑھ اور جنت کے درجے چڑھتا جا، ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں تو پڑھتا تھا۔ تو قرآن پڑھنے سے کیا ملا؟ اعلیٰ درجے کی جنت۔ اور ایک اور قرآن پڑھنے والا بھی حدیث کے اندر بتایا، فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن اس نے بھی پڑھا، قرآن اس نے بھی پڑھا۔ تو قرآن کو سیکھ کر، سمجھ کر، توجہ کے ساتھ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے بچے انگریزی تو بہت اچھی بول لیتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر بالکل کام خراب ہو چکا۔ تو بھائی پہلی بات کیا ہوئی تھی آج؟ کہ اعمال کے اندر قوت ہے، اور ان اعمال کے ذریعے ہم ہر طریقے کے نتائج لے سکتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے جی؟ کہ اعمال کو صحیح کرنے پر وہ فائدے ملنے ہیں۔ اگر یہ والا پوائنٹ واضح نہ ہونا تو پچھلی چیز بھی واضح نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں کہ جی میں اتنے عرصے سے ذکر کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ جی آپ نے صحیح طریقے سے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ بس خالی دیکھا دیکھی چل رہا ہے۔ وہ بچپن میں نانی نے نماز سکھا دی تھی، وضو دادا نے سکھا دیا تھا، اور وہ محلے کی خالہ تھی اس سے قاعدہ پڑھ لیا تھا، بس وہی چل رہا ہے۔ کتنے ایسے ہمارے لوگ ہیں کہ بچپن میں دیکھا دیکھی کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھ لیا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، بس وہی چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا جو ڈھانچہ ہے نا، اس کو بھی کسی کو، مفتی صاحب کو دکھائیں۔ کیسے؟ 2 رکعت نفل ان کے سامنے پڑھیں۔ کوئی مفتی صاحب ہوں کہ حضرت میں نماز پڑھنے لگا ہوں، میں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دوں گا، آپ ذرا جو میری غلطیاں ہیں ان کو چیک کر لیجیے گا، پھر نماز پڑھ کے سنا بھی دیں، وضو بھی دکھا دیں۔ اس طریقے سے کہیں آئیں گے تو پھر بات بنے گی، اور انشاءاللہ العزیز پھر اعمال پہ نتائج مرتب ہوں گے۔ ایک ہی عمل سے اللہ کی رضا بھی مل رہی ہے، اور اسی عمل سے
ناراضگی بھی مل رہی ہے، تو عمل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تیسری بات، انسان دنیا میں آئے اور اللہ کا قرب پالے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ قرب الہی، کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، ہم اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، اللہ ہمارے ہو جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے۔ ہم اس کے لیے فکر کریں۔ اب قرب الہی کے لیے مال، دولت، حسن، صحت، اقتدار، کرسی، حکومت، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دو مثالیں ہیں قرآن مجید سے، ان دونوں کو غور کیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، کس کے؟ انسانوں کے بادشاہ، جنوں کے بادشاہ، ہواؤں کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، سمندر کی مخلوق کے بادشاہ، خشکی کی زمین کے اوپر مخلوقات کے بادشاہ۔ آپ کی یہ بادشاہت ہے، اور ان کے لیے قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا، اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، میرا پیارا بندہ، میرا پیارا بندہ۔ کس وجہ سے؟ بادشاہت کی وجہ سے ملا یہ لقب ان کو، کہ ان کی بادشاہت اتنی بڑی تھی، اللہ نے کہا یہ میرا پیارا بندہ ہے۔ ہمارا تو یہی معاملہ ہے نا، دروازے پہ غریب رشتہ دار آ جائے تو دل کے حالات دیکھیں کیا ہوتے ہیں، اس کو ابھی آنا تھا، مصیبت کیا ضرورت تھی، اور کوئی امیر رشتہ دار آ جائے تو پھر کیسے؟ جناب آپ رات 2 بجے بھی آتے تو کوئی بات نہیں تھی، ہمیں بلا لیتے، ہم آ جاتے۔ ہمارا معاملہ تو پیسوں سے ہے نا۔ اچھا، اب ان کو کیوں نعم العبد کا لقب مل رہا ہے؟ آگے اللہ نے خود فرما دیا انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والے تھے، رجوع اللہ تھا ان کو۔ ایک اور مثال، سیدنا ایوب علیہ السلام، بیماری آ گئی، مال ختم، اولاد، غلام، کھیت باغات، جو کچھ تھا سب ٹوٹل لاس ہو گیا، اور اتنی شدید آزمائش آئی، ظاہری طور پر اب اسباب نہیں ہیں، لیکن کیا ان کے لیے قرآن کے اندر آیا؟ نعم العبد، میرا پیارا بندہ۔ ادھر تو مال نہیں، ادھر تو مال تھا۔ جو ان کو لقب ملا وہ ان کو بھی ملا۔ ان کو کیوں ملا؟ وہی اللہ نے فرمایا انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو رجوع اللہ کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ظاہری طور پر انسان کے پاس مال ہو یا نہ ہو، اس کا رجوع اللہ سے تعلق نہیں، اور اللہ کے ہاں پیارا ہونے سے تعلق نہیں۔ جو بھی انسان امیر ہو یا غریب رجوع اللہ کرے گا، کثرت کے ساتھ کرے گا، اللہ اس کو اپنا پیارا بندہ بنا لے گا۔ ابھی یقین کی باتیں ہیں ساری۔ اب اگلی بات سمجھیے، اعمال بنانے کے اوپر 2 خوشخبریاں ہیں، اور اعمال کو بگاڑنے پر بھی 2 دردناک عذاب کی خوشخبریاں ہیں، خبر ہے۔ اعمال بنانے پر دنیا کو بھی حسین بنا دیں گے اللہ، اور جنت بھی عطا فرما دیں گے، اور اعمال اگر بگڑ جائیں دنیا کو بھی اللہ مصیبت بنا دیں گے ہمارے لیے، اور آخرت کے اندر بھی معاملہ ایسے ہی ہوگا۔ تو کتنی اہمیت ہے اعمال کی؟ پہلے تو ایمان ہونا، ایمان کے بعد پھر اعمال۔ ذرا غور کیجئے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ضرور اللہ تعالی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، مزیدار زندگی، برکتوں والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ کس پر؟ نیک اعمال پر۔ اچھا، نیک اعمال تو بندے نے فقط دنیا میں کیے، دنیا میں تو اچھی زندگی اللہ نے دے دی اس کو، آخرت میں اللہ اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے۔ اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں بہت اچھا دیں گے، یعنی جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ انسان نیک اعمال کرے،
دنیا کو بھی اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے اور آخرت میں جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ کی عطا فرما دیں گے۔ یہ اعمال کے اوپر ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جتنے اعمال کرتے چلے جائیں جنت اوپر چلتی جائے گی، درجے بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ اعمال کے اوپر یقین ہو، صحیح طریقے پر اعمال کیے جائیں تو خوشخبری آ رہی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اور اعمال بگاڑنے پر 2 عذاب۔ اعمال اگر انسان مومن ہو بگاڑ لے تو 2 عذاب۔ پہلا عذاب کیا؟ اللہ اس دنیا کی زندگی کو مصیبت بنا دیتے ہیں۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی میرے قرآن سے، میرے احکامات سے، میرے طریقوں سے رخ پھیرے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب تنگ کرنے کا مطلب غربت نہیں ہے، فاقہ نہیں ہے، اس کی زندگی تنگ ہوگی، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، چاہے وہ ارب پتی ہو، زندگی تنگ ہوگی، کھل کے جی نہیں سکتا، رات کو سکون کی نیند نہیں آتی، رات کو جو ہے نا وہ نیند کی گولیاں لے کے سو رہا ہے، فیکٹریاں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، مال بھی خوب ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی یاد والی زندگی نہیں، شریعت سے موڑ کر زندگی گزاری، شریعت کو بھلا دیا اس نے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کے پاس چاہے مال ہے یا نہیں، اس کی زندگی کو اللہ رب العزت تنگ کر دیں گے، ذہنی طور پر ہر وقت یہ پریشانی میں رہے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو سکھ کے چند منٹ نہیں ملیں گے، ہر وقت لگا ہوا ہے دنیا کی فکر میں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد گاڑی بھی بڑی ہے، مال بھی ہے، فیکٹریاں بھی ہیں، امپورٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن زندگی تنگ ہے۔ یہ اللہ کا کہن فرمانا ہے، اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے، جو دنیا میں شریعت کے احکامات سے منہ موڑ کر زندگی گزارے گا، اس کی زندگی اللہ تنگ کر دیں گے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے۔ اور یہ صرف دنیا ہی کی بات نہیں رہی، قیامت کے دن اس کو اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو اندھا کھڑا کر دیں گے۔ یہ پوچھے گا مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا؟ قیامت کے دن بتا دیا جائے گا کہ تم دنیا میں میرے احکامات، میرے رسول، میرے دین سے اندھے بنے رہے، آج ہم نے تمہیں اندھا بنا دیا۔ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تم نے دنیا میں میرے احکامات کو بھلا دیا، اندھے بنے رہے، ٹھیک ہے، پھر عدلے کا بدلہ لے لو۔ تو اعمال کے اوپر کامیابی کا یقین ہو اور برے اعمال کے اوپر زندگی تنگ ہونے کا اور آخرت کے بگڑ جانے کا یقین ہو، پھر بندہ ٹریک پر آتا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے اوپر محنت کریں۔ دستور یہ ہے کہ جس چیز پر محنت ہوتی ہے نا وہ قیمتی بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر لکڑی تھی، کہیں پڑی ہوئی تھی، اس کو کسی نے محنت کی، کاٹا، پالش کیا، فرنیچر بن گیا، اس کی قیمت میں کتنا اضافہ ہو گیا؟ ہے تو وہی لکڑی، لیکن اس پر محنت ہوئی ہے۔ پتھر پڑا ہوا تھا، کم قیمت تھا، اس کو کسی نے اٹھایا، اس کو تراشا، صاف ستھرا کیا اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ایک ٹائل بن گیا، اب قیمتی ہو گیا، تھا تو وہی پتھر۔ اسی طرح انسان نے لوہے پر محنت کی اور آج لوہا ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ یہ جو ہوائی جہاز ہیں یہ پلاسٹک کے تو نہیں بنے ہوئے، لوہے کے بنے ہوئے نا، لوہا ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ اسی طرح ریت سلیکون کسے کہتے ہیں؟ ریت ہے نا، تو سلیکون سے کیا بن رہا ہے؟ سرکٹ بن رہے ہیں، موبائل کے اندر لگ رہا ہے، الیکٹرانک کے اندر کتنی چیزوں میں سرکٹ لگ رہے ہیں، اور اس سرکٹ کی قیمت پوچھو تو سونے سے بھی کئی گنا زیادہ۔ ایسے سرکٹ بھی ہیں کہ سرکٹ کا وزن کریں اور اتنے سونے کا وزن کریں تو سونے کا وزن کم اور سرکٹ کا وزن زیادہ۔ تو جب بندہ ریت پر محنت کر کے اس کو سونے سے زیادہ قیمتی بنا سکتا ہے تو اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ جس چیز پر محنت ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو کیا بندہ اپنے اوپر محنت کرے گا تو اس کی قیمت نہیں بڑھے گی؟ جب لوہا پرواز کر سکتا ہے محنت کے بعد
تو یہ اگر محنت کرے گا تو کیا روحانی دنیا میں یہ پرواز نہیں کر سکتا؟ آج کے بعد ہم اپنے اوپر محنت کرنے کی ٹھان لیں، مجھے اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اپنی ذات کو بنانا ہے، اپنے اندر برے اخلاق ختم کرنے ہیں، اچھے اخلاق کو پیدا کرنا ہے، پھر انشاءاللہ قیمت لگ جائے گی۔ ہر آدمی کی قیمت الگ ہوتی ہے، جس نے اپنے اوپر جتنی محنت کی ہوگی نا اتنی اس کی قیمت بڑھے گی۔ تو گھر بیٹھا رہے گا اس کی قیمت کیسے بڑھے گی؟ جو محنت نہیں کرے گا اس کی قیمت کیسے بڑھے گی؟ بھئی محنت کرے گا تو قیمت بڑھے گی نا۔ تو ہم اپنے اوپر محنت کرنا شروع کریں، اور ایک سنہری اصول سمجھ لیں کہ انسان اپنے بارے میں تو فکر مند رہے، دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ اس محنت کو جب شروع کرنا ہے نا، اپنے اوپر محنت کرنے کا کام جب ہم نے شروع کرنا ہے تو بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیں، سنہری اصول، کہ اپنی ذات کے بارے میں ہم فکر مند رہیں، دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ آج ہم اپنے بارے میں بڑے مطمئن ہوتے ہیں، جیسے سیدھا ہم نے جنت میں چلے جانا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، وہ جنت میں جا رہا ہوگا، وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، ہم تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہونا، ہم بھی اسی فیز میں گزر رہے ہوں گے۔ تو دوسروں کے بارے میں ہم نے فکر مند اب نہیں ہونا، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ تصوف کی بنیاد ہی یہاں سے تباہ ہو جاتی ہے کہ جس کو دوسروں کی فکر ہو اور اپنی فکر نہ ہو۔ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں اور اپنے بارے میں خوف رہے، فکر مند رہیں، سوچنا چھوڑ دیں دوسروں کو، ذکر کرنا چھوڑ دیں دوسروں کو، اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ ہمیں دوسروں کی فکر ہوتی ہے تو ہم دوسروں کی فکر کو چھوڑیں، اپنی فکر کریں۔ قیامت کا دن جسے اللہ رب العزت نے یوم التغابن فرمایا، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ یا تو انسان زندگی کی بازی ہار جائے گا یا پھر زندگی کی بازی جیت جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنی ذات کے اوپر فکر کریں اور دوسروں کے لیے ان کے بارے میں اچھے سے اچھا تصور کریں، ان کی فکر چھوڑ دیں، اس کا کیا ہوگا، اپنی فکر کریں بس۔ یہ ہمارا پہلا اصول ہے اس محنت کا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پہلے ہی اصول کے اوپر برسوں میں نہیں پہنچتے ہم۔ اپنے بارے میں بدگمان اور دوسروں کے بارے میں خوشگمان، یہ ہونا ہے۔ پھر انشاءاللہ یہ راستہ آگے بڑھے گا اور ترقی کی منازل طے ہوتی چلی جائیں گی۔ جب ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے، ہمارے راستے رکے رہتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں آپ اتنا پازیٹیو ہو جائیں کہ لوگ آپ کو شدید پازیٹیو کہنا شروع کر دیں۔ ہر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں، آپ کو اچھا پہلو نکال لیں۔ اپنے بارے میں اچھائی کے اندر بھی خوف رہے، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، اللہ بس مہربانی فرما دے، قبول فرما دے۔ تو جب ہم اس طریقے کو بنیاد بنا کر اپنے اوپر محنت کریں گے، ذکر اذکار کی پابندی، معمولات کی پابندی، مراقبے کی پابندی، پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ترقیاں اور برکتیں عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور جب تک دوسروں کو نہیں دیکھنا چھوڑیں گے، راستے کے راہ ہی رہیں گے۔ ایک واقعہ یاد آیا، چار جو ہے نا وہ آدمی تھے، لوگ تھے، کہیں جا رہے تھے۔ وہ کسی شیخ کے مرید تھے، بنے ہوئے تھے۔ اب وہ چار چل رہے تھے اور راستے میں ایک شخص ملا، اس نے پہلے کو دیکھا، چلتے چلتے نا کچھ تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے تھے، ایک چل رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے دیکھا کہ بھئی نیک چہرہ نظر آتا ہے، تو اس نے کہا بھئی آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ انجان آدمی تھا، نے کہا بھئی دعا میرے سے نہ کرواؤ، میرے بڑے آ رہے ہیں پیچھے، ان سے کروانا۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا شخص وہاں سے گزرنے لگے کہ جی آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ بڑے نیک آدمی ہیں۔ کہا نہیں، بڑے تو پیچھے آ رہے ہیں میرے، ان سے دعا کروانا، میں تو عام سا آدمی ہوں۔ یہ بھی چلے گئے دوسرے۔ اس نے تیسرے کا انتظار کیا۔ جب تیسرے آیا کہ جی آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو میں پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ نے کہا بھئی بڑے تو پیچھے آ رہے ہیں۔ اب یہ پھر کھڑا ہو گیا، یہ تیسرے بھی گزر گئے۔ اب چوتھا آخری آدمی آ رہا تھا،
یہ آگے قریب آیا کہ یہ تو پھر بہت ہی بڑے بزرگ ہیں، ان سے میں دعا کراتا ہوں، ان سب کے بڑے ہوں گے یہ۔ قریب آئے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں، میں بڑا پریشان ہوں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو آپ بڑے ہیں؟ بڑا نہیں، بڑے تو آگے چلے گئے، کہ میں تو بڑا نہیں ہوں، بڑے تو آگے چلے گئے۔ یہاں پہ ہمیں آنا ہوگا کہ اپنے لیے جب تک ہم دوسروں کے سینے کو دیکھتے رہیں گے مجھے میرا سینہ نظر نہیں آئے گا، اور جب میں اپنے سینے کو دیکھوں گا مجھے دوسروں کا نظر نہیں آئے گا۔ جب تک دوسروں کے عیب و ہنر دیکھتے رہیں گے اپنی گاڑی راستے میں اٹکی رہے گی۔ تو ہم فکر مند ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جو بھی محنت کرے گا، یقین ہے جو بھی محنت کرے گا اللہ رب العزت ضرور اس کو راستہ دیتے ہیں اور اس کے لیے منزل آسان فرما دیتے ہیں۔ تو بس بنیاد ہمیں یہاں سے کھڑی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان کی عزت عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ کے اوپر جو ہے نا وہ نتائج مرتب ہونے کا یقین ہمیں عطا فرما دے۔ جو شروع میں بات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، کچھ باتیں بھی اور بھی کرنی ہیں، یہ تو بیان پورا ہوا۔ 16 دسمبر کو انشاءاللہ العزیز کانوکیشن ہو رہا ہے، اور حضرت جی تشریف لائیں گے انشاءاللہ جھنگ سے۔ کل میں جھنگ گیا ہوا تھا، پرسوں رات کو حضرت جی کا فون آیا 10 بجے، کچھ پروگرام طے کرنا تھا، میں نے کہا میں جھنگ حاضر ہو جاتا ہوں، وہاں طے کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ 16 دسمبر پیر کا دن، اور ٹائمنگ ہے، جگہ ہے یہ مین روڈ پہ جو ہال ہے لی گرینڈ شیل ہے، جہاں ہمارے الحمدللہ ریگولر ہوتے ہیں بیان پروگرام۔ صبح 9 بجے سے 2 بجے تک اس کا ٹائم ہے، 9 سے 2 عورتوں کے لیے، 9 سے 2 عورتوں کا جو اپنا فنکشن ہے وہ 9 سے 12:30 ہے، 12:30 سے 2 پھر مردوں کا ہے۔ وہ مردوں کی آواز پھر عورتوں کو جائے گی، انہیں سننا پڑے گا۔ ویسے تو عورتیں اپنی سناتی ہیں، مردوں کی نہیں سنتی، لیکن اس وقت پھر ہم سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو مرد اگر جلدی آنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، گراؤنڈ فلور پہ عورتیں ہوں گی، پہلی منزل پہ مرد ہوں گے، تو جلدی آنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کا پروگرام 12:30 ہی شروع ہوگا۔ اور حضرت جی پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کا بیان 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ترتیب ہے، تو کوشش کر کے خود بھی آئیں، اوروں کو بھی لے کر آئیں، زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں۔ اصل تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیخ کی خدمت میں جھنگ جائیں اور وہاں پہ فیوزات حاصل کریں۔ جب وہ یہاں آ رہے ہیں تو ہم پیچھے نہ ہٹیں، خود بھی آئیں، اوروں کو بھی لے کر آئیں۔ بروشر یہاں موجود ہیں، تو گاڑی میں بھی رکھے ہوئے ہیں، یہاں نظر نہیں آ رہے، تو بروشر جنہوں نے لینے ہو بروشر بھی لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال آنا بھی ہے اور لوگوں کو لانا بھی ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے ظہر کی نماز۔ اس دن ظہر کی نماز کا کیا کریں بھئی؟ 11:50 کے اوپر 52 منٹ پہ لگ بھگ ظہر کا وقت داخل ہو رہا ہے۔ تو ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے، کیونکہ مردوں کا پروگرام 12:30 ہونا ہے، تو ہم اپنی نمازیں 12 سوا 12 پڑھ لیں گے، جو بعد میں آتے رہیں گے وہ پھر 2 بجے پڑھ لیں گے۔ تو عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ بھئی ساتھ ساتھ وہ ان کی جگہ بنی ہو، وہ 12 بجے سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ خاص طور سے جو مغل پورہ برانچ، شادرہ برانچ، جو دور کی برانچز ہیں، وہ اس کا اہتمام کریں اور نمازیں جو ہیں نا وہ ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ کیونکہ بعض مرتبہ کوتاہی ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی ظہر اور عصر میں وقت بڑا تھوڑا ہے، تو یہیں سے پڑھ لیں گے، ایزی ہو جائیں گے۔ ورنہ کہ جی برانچ جا کے پڑھیں گے، مغل پورہ پہنچ کے پڑھیں گے، تو ٹریفک کھلی ملی راستہ ملا تو جلدی پہنچ جائیں گے، اگر کہیں مشکل ہو گئی تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو بار بار ہم اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی اس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اعلانات کی بھی ایک وجہ ہے، چلے آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، پتہ نہیں بتانی چاہیے کہ نہیں، لیکن بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہماری یہاں ایک خاتون ہیں مدرسے میں، تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مدرسے میں یہاں تشریف لائے ہیں، اور ساتھ ایک جانور ہے بہت جو ہے نا وہ خوفناک قسم کا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں ان کے لیے لے کر آیا ہوں جو فرض میں کوتاہی کرتے ہیں، فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ اس دن سے دل بہت ڈرے ہوئے ہیں، اور ہم سب کے لیے بہت فکر مند ہیں، اور سب کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ اگر کتابیں دین کی پڑھی اور نماز نہ پڑھی تو پھر مقصد تو رہ گیا نا، تو اس لیے بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا ہے کہ بھئی نماز کسی کی بھی قضا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو 16 دسمبر
پیر والا دن صبح 9 سے 2 عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے 12:30 سے 2. تو اس کے لیے بھائی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا میرا گزشتہ اتوار کو نا واٹس ایپ بند ہو گیا. واٹس ایپ والوں نے خود ہی بین کر دیا, پتہ نہیں وجہ بھی نہیں ہمیں پتہ. تو پھر دکان کا جو PTCL نمبر ہے اس پہ واٹس ایپ پھر نیا جو ہے نا ایکٹیو کیا. تو موبائل نمبر میرا وہی ہے, واٹس ایپ نمبر چینج ہو گیا ہے. اب واٹس ایپ نمبر اگر چاہیے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مجھے SMS کریں, جس کو چاہیے ہو مجھے SMS کرے اپنا پورا نام اور شہر, میں نمبر سیو کر لوں گا اور پھر ان کو واٹس ایپ سے واٹس ایپ کر دوں گا اپنے, تو یوں نمبر پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.